کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا، جو خرم دستگیر نے کہہ دیا۔ اب جب چوری بچانی ہے تو چوری بچانے کے لیے یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اپنے سارے انصاف کے اداروں کے اوپر قبر کھود دیا انہوں نے۔ جو انہوں نے نیب کے امینڈمنٹس کیے ہیں، اس کا تو سمپل مطلب یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو اب پاکستان میں اجازت دے دی ہے۔ صرف وہ بھینس چور اور گاڑی چور اور وہ سائیکل چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو، باقی ان کو تو اجازت مل گئی ہے۔ وائٹ کالر کرائم دنیا میں پکڑنا مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو بڑے وکیل چاہیے، سیٹ اپ چاہیے۔ تو وہ بڑی مشکل سے نیب بنی تھی، نیب نے اچھے برے کام کیے، وہ کئی دفعہ ان کو اجازت دی گئی۔ ہمارے دور میں اجازت دی نیب کو، ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا تھا 3.5 سالوں میں۔ اس سے پہلے 18 سال میں 280 ارب روپیہ ریٹریو کیا تھا، کیونکہ ہم نے نیب کو چھوڑا ہوا تھا، ہم کوئی اس کو پریشر نہیں کر رہے تھے۔ اب انہوں نے آ کے نیب ختم کر دیا۔ اس انٹیریئر ثناء اللہ کے نیچے جب نیب ہوئے گی، آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ نیب نے کیا کرنا ہے۔ اب وہ صرف وکٹمائز کریں گے، لوگوں کو تنگ کرے گی، استعمال کریں گے، ایف آئی اے کو استعمال کریں گے کیسز بنانے کے لیے۔ تو یہ ادارے تو ختم ہو گئے اب۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کے اوپر جو ظلم کیا ہے، ان چوروں کو اوپر بٹھا کے، اور ان چوروں کو اپنی چوری بچانے کے لیے، اب این آر او لینے کے لیے، اب یہ جو کریں گے ملک کے ساتھ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کو کسی دشمن، بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کام کر دیں گے جو کوئی دشمن نہیں کر سکتا۔ یہ اندر سے ملک کو تباہ کریں گے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ ایک چلتی ہوئی، ابھی شوکت طرین نے آپ کو فگرز دکھا دی کہ ہر چیز پازیٹیو تھی پاکستان کی۔ انڈسٹریل گروتھ پازیٹیو تھی، ایگریکلچر، وہ بھی جمشید چیبہ نے بتایا، وہ بتانا تھا کہ ایگریکلچر گروتھ اوپر جا رہی تھی۔ ہر انڈیکیٹر، سروسز انڈسٹری، آئی ٹی کے اندر ہم نے چینجز لے کے آئے تھے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ جو اصل چیز ہے، جس سے ملک اوپر جاتا ہے، ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی۔ اوورسیز پاکستانی نے کانفیڈنس تھا پاکستان میں، ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے۔ اور وہ ٹائم جو کہ سب سے مشکل ٹائم تھا، پہلے بینکرپٹ اکانومی، اس کو سٹیبلائز کرنا، پھر کرونا آ گیا، پھر کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا، اس سارے میں سے نیویگیٹ کر کے ملک کو نکال رہے تھے۔ میں نے اور شوکت نے جب جا کے نیوٹرلز کو سمجھایا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک نہیں افورڈ کر سکتا، بڑی مشکلوں سے، کیونکہ ایک انٹرنیشنل سپر سائیکل آیا ہوا ہے، ہمارے پاس فورن ایکسچینج کی کمی ہے، ہمارا روپیہ، ہمارا کرنسی افیکٹ ہوگی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے۔ یہ بالکل اس سازش کو روکیں، کیونکہ سب سے پہلا امپیکٹ پڑنا تھا ہماری کرنسی کے اوپر، فورن ایکسچینج پہ، جیسی انسٹیبلٹی ہونی تھی، اور وہی ہوا۔ اور وہی نہیں ہوا جو اس کے امپیکٹ پڑے۔ اور یہ جو 3 سال سے لگے ہوئے تھے، مہنگائی اور نااہل ہیں، ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ان کو نہ سمجھ تھی اکانومی کی، کیونکہ اگر کرتے تو 10 سال جو پہلے انہوں نے کیا تھا، ہمیں تو پتا تھا کیا کرنا ہے۔ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، صرف ایک تیاری تھی کہ این آر او انہوں نے لینا تھا۔ اس کے اندر آپ کے سامنے ساری آج اکانومی نیچے جا رہی ہے، پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوا ہے، عام لوگوں کے لیے مہنگائی وہ ہوئی ہے ان کے 2 مہینے میں جو ہمارے 3.5 سال میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی۔ ہمارے اوپر بھی کموڈیٹی سپر سائیکل تھا، ہم نے بھی ڈیل کرنا تھا کرونا کے ساتھ، ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے، تو ہم تو 2.5 سال سے آئی ایم ایف پروگرام میں، ہم نے کیوں نہیں ایسی مہنگائی کی؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی سارا کچھ یا ہمارے پہ ڈال رہے ہیں یا آئی ایم ایف پہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ ہی صرف اپنی ذات کے اوپر تھی۔ جو خرم دستگیر نے کہا کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کرپشن بچانا۔ تو میں آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے کہ دیکھیں، یہ ایک جینوئن پاکستان میں ایک آ گیا ہے کراس روڈز، یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں۔ وہ نیوٹرل بیچ میں راستے کا وہ گیئر ہی نکل گیا۔ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس ملک کو یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے بچانا کیسے ہے۔ یہ جو اگر ان کا کسی کا خیال ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم جناب امریکہ کے پیر پکڑیں گے، وہ ایمبیسڈر کے پاس بھی پہنچ گیا ہوگا،
وہ مجھے پتہ ہے مفتاح اسماعیل، میں امیجن کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا ہوگا کہ جی میں آپ کے جوتے پالش کر دوں، اگر آپ نہیں کرتے تو میں شہباز کو بلا لیتا ہوں، وہ اور زیادہ اچھے کرتا ہے جوتے پالش۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ امریکن مائنڈ کو سمجھے، ان کی بڑی سمپل فلسفی ہے، دیر از نو فری لنچ۔ ہر چیز کی قیمت ہے، اور وہ جو قیمت ہے وہ اگر پاکستان اگر وہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو سارا نظریہ پاکستان کو دفن کرنا پڑے گا۔ بڑا عظیم اس کا نظریہ تھا، اور اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑا عظیم نعرہ ہے، یہ خودداری کا نعرہ ہے، غیرت کا نعرہ ہے۔ یہ کبھی بھی یہ ایک چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایک عام آدمی لا الہ الا اللہ کے اوپر خودداری آ جاتی ہے، اس پہ غیرت آ جاتی ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ اس کو۔ یہ جو آپ جھکتے ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارا دنیا میں ذلیل کیا اب تک، جا کے جس طرح پرچیاں پکڑ کے اس کے اوباما کے سامنے بیٹھے ہوں، جس طرح پتہ نہیں وہ کوئی اس کا کوئی پتہ نہیں کیا ماسٹر ہے اس کا۔ اور دوسری طرح وہ اچھا اوباما تو دور کی بات ہے، یہ امریکن ایمبیسڈر کے سامنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیسے گرتے ہیں یہ۔ تو یہ جب برٹش ایمبیسڈر کو کیک کھلایا جا رہا ہے، کیک کھلایا جا رہا ہے اس کو کہ شاید وہ ہماری سفارش کر دے۔ یہ جو بے شرمی ہے، یہ لا الہ الا اللہ اس کو دور کرتا ہے۔ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کے سامنے اللہ کا حکم ہے تمہیں جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اب ہم ریئلائز نہیں کرتے۔ میں اتنی دیر سے جب بھی میں یہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کبھی میں یہ دیکھتا تھا جا کے ہمارے جو لیڈرز ہیں جس طرح یہ بے شرمی سے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ بالکل اس نے اسد نے صحیح بات کی۔ 22 کروڑ، دنیا کا 5واں بڑا آبادی میں ملک ہے، نیوکلیر آرمڈ سٹیٹ ہے، ہماری ایک زبردست فوج ہے جو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ ہماری عوام جب موقع ملتا ہے، اوورسیز پاکستانی میں ایسا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے، ایکسل کرتے ہیں۔ لیکن جب لیڈر یہ شہباز شریف بن جائے اور یہ سارے چور اوپر بڑھ جائے، آپ ایک فیکٹری کے اوپر چوروں کو بٹھائے، فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی، ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے قوم کو اپنے بیسکس کے پر جانا پڑے گا، ہمیں اس کو فائٹ کرنا پڑے گا۔ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، حقیقی آزادی کی یہ جہاد ہے، اور اس کے لیے میری آج ساری قوم کو ہے کہ میں نے تو کسی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ میں نے تو جو بھی ہو جائے میں نے ان چوروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے، صرف اس پہ میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر، کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟